الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہروں کو اس کا حق حاصل ہے کہ اگر وہ حالات کو درست بنانا چاہیں تو وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں۔ اگر ایک یا دو طلاق ہوئی ہے تو شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے۔ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم نے پہلے عدتوں کی ساری صورتیں سمجھ لی ہیں، اسی طرح اگر طلاق کی صورتیں بھی سمجھ لیں تو ہمیں بات سمجھنے میں سہولت ہو جائے گی۔ مسائل کسی بھی عنوان کے لمبے چوڑے نہیں ہوتے، جتنے کا عوام کی ضرورت ہے وہ بڑے مختصر ہوتے ہیں، آسان بھی ہوتے ہیں، لیکن جتنے بھی آسان جتنے بھی مختصر ہوں آتے بہرحال وہ سیکھنے سے ہی ہیں، بغیر سیکھے خود بخود نہیں آتے۔ تو ہم لوگ اپنے دین اسلام کے کسی بھی باب کو سیکھنے کے لیے اتنا سا وقت نکالنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ طلاق کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کو یا پہلی قسم کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ رجعی کا معنی جس میں شوہر کو رجوع کا اختیار ہوتا ہے، عورت نہ بھی رضامند ہو، اس کی اجازت نہ بھی ہو، تب بھی شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اور دوسری قسم طلاق بائنہ ہوتی ہے، اس میں میاں بیوی دونوں رضامندی سے عدت کے اندر نکاح کر سکتے ہیں، عدت کے بعد بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت طلاق مغلظہ ہوتی ہے، بڑی سخت قسم کی طلاق، آخری حد جس کو ہمیشہ ہم ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آخری درجہ ہم اس کو آخر میں نہیں رہنے دیتے۔ کوئی بھی مرض ہے، اس کے علاج معالجے کی کئی صورتیں ہیں، شروع میں تھوڑا بہت پرہیز کر لیں، بس اوقات اسی سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، احتیاط برت لیں، اور نہ ہو تو ایک آدھ گولی کیپسول، اس سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی بات نہ بنے انجیکشن وغیرہ سے کام چل جاتا ہے، اور آخری درجہ علاج کا وہ آپریشن ہوتا ہے۔ تو کوئی دانائی کی بات نہیں ہے کہ آدمی کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو وہ سوائے آپریشن کے کوئی اور بات ہی نہ کرے، بڑی نادانی نہ سمجھی کی بات ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی، عدالتوں کچہریوں میں بھی اسی آخری درجے کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، اور پھر جواز کی صورتیں ڈھونڈی جاتی ہیں اور پریشانی ہوتی ہے اور حرام کاری کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی صورت طلاق رجعی کی ہے۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دیو، کہ میں نے تجھ کو طلاق دی یا میری طرف سے تجھ کو طلاق ہے، ایک دے دی یا 2 دے دی۔ تو اس میں عدت کے اندر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ شوہروں کو حق حاصل ہے کہ اگر وہ ارادہ اصلاح کا رکھتے ہیں، ان کا ارادہ خیر خواہی کا ہے، حالات کو بہتر بنانے کا ہے، محض انتقام کا نہیں ہے۔ چنانچہ آگے بات آئے گی کہ جاہلیت کے زمانہ میں جہاں اور بہت سارے ظلم و ستم تھے، یہ بھی ایک بڑا ظلم تھا عورتوں پر کہ طلاق دے دی، جب عدت گزرنے کے قریب پہنچی تو رجوع کر لیا، اور پھر طلاق دے دی، پھر جب عدت ختم ہونے کے قریب پہنچی تو پھر رجوع کر لیا۔ یوں کوئی طلاقوں کی حد نہیں ہوتی تھی، سال ہا سال تک عورتوں کو لٹکائے رکھتے تھے۔ تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔
آگے حد طے کرتی ہے الطلاق مرتان، کہ اس کی گنجائش صرف 2 مرتبہ تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ تو طلاق رجعی 1 ہوتی ہے یا 2 ہوتی ہے؟ صریح لفظوں کے ساتھ، یعنی صرف لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ جوڑا ہو، جیسے طلاق بائنہ دی، یا ہم کہہ دیتے ہیں تجھے پہاڑ جتنی طلاق، تجھے کوٹھے جتنی طلاق، تجھے آسمان جتنی طلاق، اس طرح کی ہم بسا اوقات جملے زبان سے کہہ دیتے ہیں، اس میں نہیں۔ لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی ہو اور اس کے ساتھ شدت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے کسی اور لفظ کا اضافہ نہ کیا ہو، 1 ہو یا 2 ہوں، تو عدت کے اندر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے، اور رجوع کرنے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے رجوع کیا، یا میاں بیوی کے معاملات میں سے کوئی سا بھی معاملہ کر لے تو اس سے رجوع ہو جاتا ہے۔ اس میں عورت کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے احق کا لفظ ہے کہ مردوں کو اس کا حق حاصل ہے، پورا حق حاصل ہے کہ وہ اگر حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے لیں۔ اور جس وقت عدت گزر جاتی ہے پھر یہی طلاق رجعی طلاق بائنہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی عدت کے بعد اب رجوع نہیں کر سکتا، لیکن دونوں فریق آپس کی رضامندی سے اگر نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی آگے ذکر آئے گا کہ جیسے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ عام طور پر اگر طلاق ہو جائے، عدت گزر جائے، بعد میں نکاح کرنا چاہیں، بسا اوقات عدت کے دوران بھی نکاح کرنا چاہیں، تو ہماری خاندانی آنا آڑے آ جاتی ہے، ہم رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں ایک واقعہ پیش آیا، حضرت خنسہ بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد، ان کے بھائی تھے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن خنسہ کا کسی سے نکاح کر دیا، تو اپنی بہن کا یہ کسی سے نکاح کر دیا، اور اتفاق ایسا ہوا، یہ حضرت خنسہ کا واقعہ اور ہے، تو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کا نکاح کسی سے کر دیا، اتفاق سے اس نے طلاق دے دی، اور حضرت معقل کو بڑا غصہ آیا کہ یہ تو مناسب نہیں ہوا۔ چنانچہ انتظار کرتے رہے کہ شاید عدت کے اندر رجوع کر لیں، انہوں نے عدت کے اندر رجوع بھی نہ کیا۔ عدت پوری ہونے کے بعد ان کی بہن ان کے گھر آ گئی، ظاہر ہے اپنے والدین یا اپنے بھائی کے گھر ہی آنا ہوتا ہے، ان کے پاس آ گئی۔ بعد میں ان کے بہنوئی، ان کے شوہر نے دوبارہ نکاح کا ارادہ ظاہر کیا، تو حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا غصے کی وجہ سے، کہ پہلے طلاق دی پھر رجوع بھی نہیں کیا، اب دوبارہ نکاح چاہتے ہو، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ اور صورت واقعہ یہ تھی کہ ان کی بہن بھی اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھیں اور وہ بھی نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم نازل فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر وہ معروف طریقے سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم رکاوٹ بنو۔ جب میاں بیوی دونوں اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں تو تم کون ہوتے ہو اس میں رکاوٹ بننے والے؟ تو حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس میں مجھے ڈانٹا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ نکاح کر دیا اور وہ اپنے گھر میں آباد ہو گئیں۔ تو عام طور پر اگر عدت کے بعد یا عدت کے دوران دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ہماری غیرت خاندانی رکاوٹ بن جاتی ہے، آنا آڑے آ جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
تو بہرحال طلاق رجعی عدت کے اندر آدمی رجوع کر سکتا ہے اور عدت کے بعد دوبارہ میاں بیوی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کی گنجائش 1 طلاق اور 2 طلاقوں تک ہے۔ اور دوسری صورت طلاق کی طلاق بائنہ ہے۔ طلاق بائنہ ہوتی ہے کہ اگر لفظ طلاق کے ساتھ ہم کوئی شدت والا لفظ شامل کر دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں طلاق بائنہ دیتا ہوں، یا پہاڑ جتنی طلاق، کوٹھے جتنی طلاق، آسمان جتنی طلاق، اس قسم کے لفظ ہم بول دیتے ہیں، تو اس سے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہر زبان میں کچھ نہ کچھ الفاظ معروف اور مشہور ہوتے ہیں جو طلاق کے معنی کو ادا کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے تجھ کو چھوڑ دیا، میری طرف سے تم فارغ ہو، نکل جو میرے گھر سے، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ان قسم کے الفاظ کو الفاظ کنایات کہتے ہیں، ان سے بھی طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے، رجوع کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اگر یہ بھی 1 طلاق ہے یا 2 طلاقیں ہیں تو اس میں نکاح کے عدت کے اندر بھی نکاح ہو سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے، کچھ بھی ابھی نہیں بگڑتا۔ اور تیسری صورت طلاق مغلظہ کی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی 3 طلاقیں دے دے، 1 دے دی، دوسری بھی دے دی، پھر جب تیسری بھی دے دی تو اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، تو اس کے بعد پھر نہ کوئی رجوع کا اختیار ہے اور نہ ہی کسی نکاح کا اختیار ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں طلاق کی، ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ تو طلاقیں پہلی 2 صورتوں میں بھی ہو جاتی ہیں، ان کا اختیار دوبارہ نہیں ملتا، رجوع کر لیں، دوبارہ نکاح کر لیں، تب بھی 1 ہی طلاق کا بھی اختیار باقی ہے۔ جیسے پہلے 1 کے بعد آدمی مشکل سے نکل آیا، 2 کے بعد آدمی مشکل سے نکل آیا، اب اگر 2 ہو گئی ہیں تو نکاح دوبارہ کر لیا یا رجوع کر لیا، اختیار 1 ہی کا باقی رہے گا، اب 1 ہی سے مغلظہ ہو جائے گی اور پھر کوئی راستہ، کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل کا فہم عطا فرمائے۔